الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع پر کلام چل رہا ہے، اور اس میں پہلے ہم نے اطاعت کا پہلو لیا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے جواب میں حکم کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کرنا، سرکار کا کہنا ماننا، سرکار کی پیروی کرنا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا کئی مقامات پر جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی ہم کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تکمیل فقط قرآن عظیم پڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کے احکام کو جان لیں اور ان پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو قرآن میں ہیں لیکن اجمالی طور پر ہیں، ان کی تفصیلی نہیں ہے۔ وہ تفصیل آپ کو ملے گی حدیثوں میں۔ پھر جب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، وہ بھی جب بغیر تشریح کے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ قرآن کے لیے تو حدیث بہت ضروری ہے، اور پھر حدیث میں بھی بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو براہ راست قرآن میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہوا کہ ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ بھی کریں تاکہ اطاعت رسول میں کامل ہو سکیں۔ اب احکام تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن کچھ ایسے احکام جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، جو ہمارے کردار اور عمل کو کامل کرتے ہیں، اگر ہم ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں تو اس لیے ہم وہ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک حدیث بخاری و مسلم کی آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ان سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ پہلا۔ دوسرا جادو کرنا۔ تیسرا ناحق کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے، یعنی محترم بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد سود کھانا، پھر یتیم کا مال کھانا، پھر کافروں سے لڑائی کے وقت پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور آخری فرمایا کہ بھولی بھالی پاک دامن ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ اب یہ ایمان بھی برباد کر سکتی ہیں اگر ان کو حلال سمجھ کر کیا جائے۔ کفر و شرک تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تو مطلب اس کا ارتکاب ہے ہی کفر، مطلب وہ تو اگر خدا نخواستہ کوئی حالت ایمان میں کرے تو ختم۔ باقی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ایمان تو نہیں جاتا ہے، وہ تفصیل میں عرض کر دوں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ان کا ارتکاب کیا جائے تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ ان کو حلال سمجھ کے کیا جائے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تو یہ 7 چیزیں ہر ایک کو چاہیے کہ ان پہ اچھی طریقے سے غور کرے اور اپنی ذات میں ان کو تلاش کرے کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی چیز ہم میں تو موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے نظر آئے، یا پھر ایک اور جہت سے اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو متعلقین ہیں ان میں کسی میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ان کی اصلاح کی طرف انسان کو بڑھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی ذمہ داری دی ہے، بلکہ دوسروں کو بھی ہمیں آخرت کی طرف مائل کرنا ہے، ان کی آخرت کی تباہی سے ان کو روکنا ہے۔ اگر ہم اس طرف سے صرف نظر کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یعنی ایمان لانا، اپنے عقائد سارے درست کر لیا آپ نے، نیک عمل وعمل الصالحات، نیک اعمال کرنا، جتنے فرائض واجبات وغیرہ ہیں وہ سب ہم نے پورے کر لیے۔ اب یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کو آپ نے کامل کر لیا، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے تو کافی ہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں بیان فرمایا کہ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم دوسروں کی بھی اصلاح کریں گے، اور اگر ہم اصلاح نہیں کرتے ہیں تو ہلاک ہو جانے والوں یا خسارہ اٹھانے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو اب یہ آگے دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں بیان کروا دی ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونا اپنے آپ کو آخرت کے خسارے سے بچا سکتا ہے۔ تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو یہ پہلے بھی اس کے بارے میں کافی ہم بتا چکے ہیں، ایک دفعہ پھر بس خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات، اس دونوں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ شرک فی ذات ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یہ شرک فی صفات کہلاتا ہے۔ شرک فی ذات کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسا کسی اور کو مان لینا، یا جیسے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، کسی اور کو عبادت معبود حقیقی سمجھنا یا کم از کم عبادت کے لائق سمجھنا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی سے اور اولاد سے پاک و صاف ہے، تو معاذ اللہ اللہ کے لیے اولاد یا بیوی کا ثابت کر دینا، جیسے بعض لوگ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی زوجہ قرار دیتے تھے، تو یہ سب غلط ہے۔ تو یہ شرک فی ذات میں آئے گا۔ اور شرک فی صفات کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ جن خوبیوں سے متصف ہیں، بعین ہی ان صفات کو انہی خوبیوں کے ساتھ کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اللہ کا علم ہے، اس کا کلام ہے، اس کا ارادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس کا قائم رہنا ہے، قیام جس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام جو صفات ہیں یہ چار خوبیوں سے متصف ہیں۔ نمبر ایک، یہ قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ تیسرا یہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ چوتھا یہ غیر فانی ہیں، ان پر فنا واقع ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہی چار چیزیں اگر ہم کسی مخلوق کی صفات میں تسلیم کر لیں تو شرک فی الصفات لازم آئے گا۔ لہذا مخلوق کی صفات اس کے جسٹ اپوزٹ ان چار خوبیوں سے متصف ہیں۔ ہماری تمام تر صفات غیر قدیم ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، فانی ہیں یعنی وہ فنا ہو جائیں گی، اور محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرمایا جادو کرنا، تو یہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا رہا تھا کہ جادو جو ہے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، یہ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ آج کل ہر چیز کے اندر ایک جادو کا پہلو دکھا دیا جاتا ہے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ حقیقتاً جادو کیا جائے۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے کہ جو جادو کرتا ہے، تو چونکہ یہ اکثر کفر و شرک پر مشتمل کلمات کے ذریعے کرتے ہیں، تو ان کے پاس جانے والا یہ بھی ایمان سے ہاتھ دھوئے گا، اور کرنے والا تو پہلے ہی ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ جب انہیں اپنی مشکلات کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کسی دیندار شخص سے رابطہ کرتے ہیں، روحانی علم رکھنے والے سے کرتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی مصیبت مثال کے طور پہ 10 سال تک نہیں جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 10 سال تک یہ مصیبت رہنی ہے، کچھ بھی کر لیں کبھی نہیں جائے گی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اتنی معلومات نہیں ہوتی، اگر معلومات ہوتی ہیں تو ہماری طبیعت اس معلومات کے مطابق ڈھلی نہیں ہوتی ہے، تو ہم ہوتے ہیں پریشان، اور ہمارے قلوب میں شکوہ بیدار ہوتا ہے، اور ہم فوراً جو ہیں وہ مایوس ہونا شروع ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ تو دے نہیں رہا، مولوی صاحب سے دعا منگوائی، وظیفہ مانگا، کچھ نہیں فائدہ ہوا، اب چلو کسی اور کے پاس۔ تو پھر یہ کچھ مشورہ دینے والے ایسے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ ہے تو غیر مسلم لیکن بہت زبردست کاٹ کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ پھر پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان تو ہے نہیں، وہ پھر کلمات کفر و شرک استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ یہ شخص دل سے راضی ہوتا ہے کہ ہاں ایسا کریں، تو پھر اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے بھائی بہن مجھے سن رہے ہوں اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچے ہوں کہ جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہو کہ میں جادو کاٹ دیتا ہوں، اور وہ روحانی علم کے ذریعے نہیں ہوگا، میں اپنے گندے علم کے ذریعے کروں گا، جیسے وہ ہڈیاں وڈیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور منتر پڑھ رہے ہیں اور آگ میں کچھ پھینک رہے ہیں، اس قسم کا جو معاملات ہوتے ہیں، تو احتیاطاً تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح بھی کر لیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگلا فرمایا کہ ناحق کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے، یعنی اللہ نے جان کو محترم رکھا، ہر مسلمان کی جان محترم ہے، اور انسانیت کے ناطے غیر مسلم کو بھی بغیر ضرورت کے
مارنا منع ہے۔ ہاں جہاں شریعت اجازت دے وہاں مار بھی سکتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے قتل کا بدلہ قتل ہے، تو اب اس طرح ورثاء قصاص کا دعویٰ کریں اور حکومت یہ آرڈر کر دے کہ ہاں بھئی شخص کو پھانسی پہ چڑھاؤ یا اس کو مارو کیونکہ اس نے ان کے رشتہ دار کو مارا تھا، تو یہ جو قتل کرنا ہے صحیح ہے۔ جلاد اسی طریقے سے مارتے ہیں لوگوں کو، صحیح ہوتا ہے۔ اسی طرح سود کھانا، سود پر بھی ہم آپ کو بارہا بہت سارے پروگرام اس پر میں نے الہادی کے اندر کیے تھے کہ سود ایک ایسی زائد شے کا نام ہے جسے معاہدہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ زیادتی، وہ زائد شے کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، یہ ہے سود کا مفہوم۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا اور کہتے ہیں جب آپ واپس کریں گے تو شرط یہ ہوگی بھئی 1,25,000 واپس لوں گا۔ سامنے والا مجبور تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب جب وہ 1,25,000 دے رہا ہے تو 1,00,000 تو 1,00,000 کا بدلہ ہے، یہ 25,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ یہ بظاہر کسی شے کا بدلہ نہیں ہے، زائد ہے اور عوض سے خالی ہے، اور معاہدہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو مشروط بھی ٹھہرایا ہے، یہ ہے سود، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جو بینک کے وہ شعبے کہ جن میں باقاعدہ لوگوں کو سود لینے کی ترغیب دی جاتی ہے بڑے ملائم انداز سے، اور جب وہ بیچارے شکنجے میں جکڑ جاتے ہیں تو پھر جو وصولی کی جاتی ہے، ریکوری، وہ کتنے بھیانک انداز سے ہوتی ہے سب جانتے ہیں۔ اس شعبے سے وابستہ جو لوگ ہوں گے وہ اس حدیث کے تحت آئیں گے۔ سود دینا لینا یہ شرعاً منع ہے، اور ہمارے نزدیک چاہے کافر سے سود لیں، چاہے مسلمان سے، چاہے کافر کو سود دیں یا مسلمان کو، بعض مخصوص صورتوں کے علاوہ کوئی اس کے جواز کی صورت نہیں ہو سکتی، خصوصاً گھر کے لیے، دکانوں کے لیے، اپنے بزنس کے لیے وعدہ سود پہ قرضہ لینا، چاہے مسلم بینک سے لیں چاہے غیر مسلم بینک سے لیں، سب منع ہوتا ہے۔ اگلا فرمایا یتیم کا مال کھانا۔ یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ ہم بالغان کو بھی یتیم کہہ دیتے ہیں، 40 سال کے بچے ہیں، باپ ابا جان فوت ہوتے ہیں، آج تو ہم یتیم ہو گئے۔ اب بھائی آپ یتیم نہیں ہوئے، یتیم تو نابالغ ہوتا ہے، آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب آپ کے لیے لفظ یتیم استعمال نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی والد صاحب کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، یہ ہو سکتا ہے۔ یتیم نابالغ کو کہتے ہیں۔ اب یتیم کا مال کھانا یہ بعض اوقات تو ظلماً ہوتا ہے اور بعض اوقات جہالتاً ہوتا ہے۔ ظلماً تو اس طریقے سے جیسے بھائی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو دیگر بھائی جو ہیں ان کے مالوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں یتیم کا مال، یہ سود ہوتا ہے، مطلب یہ یتیم کا مال کھانا حرام ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔